السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کی عبادت ہے اور تراویح کی عبادت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت ہے اور زکوٰۃ اور صدقات اور فطرے کی ادائیگی کی عبادت ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، روزہ داروں کو افطار کرانے، اس کی بھی عبادت ہے اور اپنی ذات سے صبر سیکھنے، برداشت سے رہنے، غمخواری اور ہمدردی سیکھنے کی عبادت بھی ہے. روزوں سے متعلق جو آیتیں قرآن پاک میں ہیں ان کا ترجمہ آپ کو سنایا جا رہا تھا اس سے پہلے، اس میں سے کچھ حصہ رہ بھی گیا تھا. مسائل روزوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کی اس سوال کا جواب دیا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ کیا پوچھیں اس کا تو ذکر نہیں فرمایا، لیکن جو بھی پوچھیں گے جو ان کے ذہن میں آئے گا. اور اصل یہ ہے کہ مسافت کے بارے میں کہ اللہ پاک کتنی دور ہیں، کہاں پر ہیں. کیونکہ آدمی کو اپنے اوپر قیاس کرنے کی عادت ہے، جتنا اس کا ذہن ہے، جتنی اس کی عقل ہے، اس کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ وہ کیسے ہی ہوں لیکن کچھ شاید مسافت ہے ہمارے ان کے درمیان، کیسے ہی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوں گے وہ. تو اس کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتا دینا میں قریب ہوں. یہ قریب جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. کتنے قریب ہیں؟ کیونکہ ہر دوسری چیز کے مقابلے میں تیسری چیز جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتی ہے. ویسے بظاہر یہاں سے انڈیا پاکستان بہت دور ہے، معذور ہیں شاید، چھوڑ دے بیچاروں. تو لیکن اس سے آگے کی جو بستیاں ہیں، علاقے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ قریب ہے. چاند ہم سے بہت دور ہے لیکن سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے. ایک شہر سے دوسرا شہر دور ہے لیکن اس دوسرے شہر سے آگے کا جو شہر ہے اس کے مقابلے میں وہ قریب ہے. تو حق تعالی شانہ کہاں ہیں اور کتنے ہم سے دور اور قریب ہیں. تو اس قرآن پاک کی اس آیت میں تو یہ فرمایا کہ بس لوگوں کو اتنا سمجھا دو کہ میں قریب ہوں. مگر دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی زیادہ قرب کی نسبتوں کو بیان فرمایا ہے. مثلا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم میں سے 3 آدمیوں کی کوئی بات نہیں ہوتی مگر اللہ پاک چوتھے ہیں. ولا خمسة الا هو سادسهم، تم میں سے 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی اور بات نہیں ہو رہی ہوتی مگر چھٹے اللہ تبارک و تعالی ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، نہ اس سے کم
اور نہ اس سے زیادہ، چاہے 1000 آدمی مل کے بات کر رہے ہوں، 10,000 مل کے بات کر رہے ہوں، 10 لاکھ مل کے بات کر رہے ہوں، ایک آدمی اسپیچ دے رہا ہو، 10 لاکھ آدمی سن رہے ہوں، اللہ پاک ہے وہاں، ایک اللہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے میں شک میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پروردگار سے ملاقات کب ہوگی، کیسے ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی۔ اس بات کو سن لو کہ وہ تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، الا انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس سے ملاقات میں ڈاؤٹ کا کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب لوگوں کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو سارے اقربا اور سارے دوست احباب سب اس کے قریب ہو جاتے ہیں جب آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں رہے۔ جتنے اقربا رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کی اب جان نکلنے والی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں رہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب ہوتے ہیں حبل الورید سے، شہ رگ سے، جو آدمی کی جان ہے اس جان سے بھی زیادہ ہے قریب۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ نور جو ہے ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ کو کہتے ہیں، جو اپنی ذات سے ظاہر ہو اور دوسرے کو دکھا دے۔ جب تک نور نہیں ہوگا آپ نہیں دیکھ سکتے، مگر نور میں دوسری چیزیں دیکھنے کی عادت ہے انسان کو، نور کو دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اب روشنی ہوئی تو ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے، اندھیرے میں کہاں دیکھتے ہیں؟ فین نہیں چلا گیا، کاغذ تو دے رہے لیکن فین نہیں چلا گیا، کیا چکر ہے؟ نہیں چاہ رہے، ضرورت نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نور ہیں، یعنی منور ہیں، نور دل ظاہر فرمانے والے ہیں، آسمانوں کو اور زمینوں کو، آسمان اور زمین سب چیزوں کو، خود سے ظاہر ہو کر دوسرے کو ظاہر کرنا، یہ نور کا کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ظاہر ہے کوئی چیز اتنی ظاہر نہیں ہے، سب سے ظاہر وہی ہے، کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آپ ویلڈنگ کر رہے ہوں تو دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ لوگ کالی عینک لگا لیتے ہیں، ویلڈنگ میں کوئی دکھتا نہیں کچھ، تو ویلڈنگ کا تو لوہے کا نور ہے، وہ اسٹیل کا نور ہے، وہ تو وہ حال ہے، سالڈ نور کا کیا حال ہوگا؟ وہ لطیف مجرد ہوتا ہے، خالص بہت لطیف اس میں لطافت اس میں ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں سے نور نکلتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کا نور ہم کو نہیں دکھتا، اپنی آنکھوں کو ہم کہاں دیکھ پاتے ہیں، وہ تو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو شعاؤں نے جا کے دوسرے پر اثر ڈالا، جہاں جا کے وہ ٹچ ہوئی، وہ جس پر ٹچ ہوئی وہ چیز تو لے رہا ہے دماغ، لیکن خود یہ کہ جس چیز کون سی چیز جا کے ٹچ ہو رہی ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو اللہ پاک ظاہر ہیں، ان سے ظاہر کوئی چیز نہیں، اور یہ قرآن پاک میں، اور ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کی ایک صفت ان کا باطن ہونا ہے، ان سے زیادہ باطن کوئی چیز نہیں ہے، جتنے وہ ظاہر ہے اتنے وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر میں ان سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں اور باطن میں ان سے بڑھ کر کوئی باطن نہیں۔ ڈیپ سے ڈیپ میں جائیں گے تو وہ اللہ پاک ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آخر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے. جب اللہ ان کے علیم ہے تو جو علیم ہوتا ہے وہی اس کا ظاہر ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں جو آپ کے معلومات ہیں آپ ہی اس کے ظاہر ہیں، آپ ہی اس کے باطن ہیں، آپ ہی اس کے اول ہیں، آپ ہی اس کے آخر ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دینا میں قریب ہوں. لہٰذا اگر وہ روزوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، دین کے لیے محنت کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، ان کو بہت چانس ہے میرے پاس آنے کا. میری نزدیکی حاصل کرو. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نزدیک جانے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں محنت کرو. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمہ. حضرات ملائکہ اور حضرات انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے سورسز اور ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ کون سا زیادہ سے زیادہ قریب کرنے والا ذریعہ ہے اللہ کا، اس کی تلاش میں رہتے ہیں حضرات انبیاء، حضرات ملائکہ. تو اس لیے ہمیں یہ آیت یہاں اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نزدیکی تلاش کرنے کی کوشش میں رہے آدمی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی جو بندوں کو چاہیے وہ رضا اور خوشی والی چاہیے. اللہ کے قریب ہونا، اللہ تک پہنچنے کا مطلب اللہ کی خوشی کو لے لینا، اللہ راضی ہو جانا. چونکہ اللہ کے پاس نزدیکی اور دوری کا کانسیپٹ یہی بن سکتا ہے اللہ کے اعتبار سے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا. کوئی فزیکل مسافت نہیں ہے، بورڈ نہیں ہے. اللہ ہم سے خوش ہو گئے تو ہم اللہ سے قریب ہو گئے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو دور ہو گئے. آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ قریب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دور ہوتے ہیں، بازو رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، لیکن بہت دوری ہے دونوں. دور رہتے ہیں لیکن بہت نزدیکی ہے دونوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، ان کا خوش ہونا اور ناخوش ہونا یہ ہے. تو ان کے خوش ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو اللہ پاک نے رمضان میں خصوصیت سے مقرر فرمایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نفل ادا کرتے ہو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض ادا کرتے ہو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. عمل کرنا چاہتے ہو تو آسانی کی جاتی ہے. عمل میں دشواری پیدا کرنے والے، گڑبڑ کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے رمضان کے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ہمیشہ صدا لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے چل آگے بڑھ، موقع مت کھو. ویا باغی الشر امسک ادبر، اور اے شر کے اور برائی بھی کرنے والے پیچھے ہٹ جا، بعد آ جا، اب تو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کثرت سے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار پڑھنا چاہیے. ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا، دوسرے اللہ سے معافی مانگنا جس کو استغفار کہتے ہیں، تیسرے جنت مانگنا، اور چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا. وہ پورے چاروں کا جملہ یوں بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس طریقے سے بندہ قریب ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ اور مسائل اللہ نے بیان فرمائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، میاں بیوی کے تعلقات روزے کے لیے توڑنے والے ہیں. کھانا نہیں، پینا نہیں، اور میاں بیوی آپس میں ملنا نہیں، یعنی مباشرت نہیں ہونا، وظیفے زوجیت جس کو کہتے ہیں، ازدواجی عمل نہیں ہونا. لیکن رمضان کی راتیں اس سے مستثنا ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے ان سے ملنا جائز ہے رمضان کی راتوں میں. شروع اسلام میں ناجائز تھا، یہ پھر بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تم سے ہوگا نہیں. اگر ہم رمضان کی راتوں میں تم پر پابندی لگا دیں گے تو تم بے احتیاطی کرو گے، تو اس سے بہتر یہ کہ ہٹا ہی دیں ہم اس مسئلے کو تمہارے لیے. الآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تم مل سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد مقدر فرمائی ہے اس کے اسباب اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،
اور کھانا اور پینا رکھو یہاں تک کہ صبح صادق بالکل واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق تک، صبح صادق شروع ہونے کے بعد وہ واضح ہو جائے یہ نہیں، بلکہ خیط ابیض اور خیط اسود میں فرق ہو جائے، یعنی رات اور دن جو ہے رات ختم ہو جائے اور دن شروع ہو جائے، تو رات کے ختم ہونے تک تم کو کھانے کی اجازت ہے۔ پہلے ذرائع تخمینے کے تھے، اندازے کے تھے، تو اندازے سے حکم تھا، اور اب ذرائع جو ہے یقینی ہے تو یقین کے ساتھ حکم ہوتا ہے۔ اس لیے جس منٹ پہ وقت ختم ہو رہا ہے اس منٹ پہ روزے سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اس سے 1 منٹ اضافہ بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اندازہ ہے، یعنی اندازہ ویسا نہیں ہوتا۔ دوسرے سب چیزوں میں حساب صحیح ہے، جو ٹائم پہ سورج بتا رہے جبھی نکل رہا ہے، جو ٹائم پہ بتا رہے جبھی ڈوب رہا ہے، تو پھر نماز کے ٹائم میں کیوں گڑبڑ ہوگی بھائی؟ نہیں ہوتی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ، کھاؤ اور پیو۔ اور یہ بھی ہے کہ سحری جو ہے وہ آخر میں کھانا افضل ہے، آخر وقت۔ بہت سے لوگ اب کہاں اٹھیں گے بھائی 4 بجے، چلو کھا لے کے سو گئے، تو جو 15 گھنٹے کا روزہ تھا وہ 17 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد روزے کو کوستے ہیں کہ یار روزے بڑے لمبے ہو گئے، تو بھائی کھایا کیوں نہیں آخر میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ سحری کے بہانے سے جب اٹھتا ہے تو آدمی 2-4 مرتبہ تو استغفار پڑھ ہی لیتا ہے، اور آخر شب کا استغفار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو کھانے کے بہانے سے تہجد پڑھ لیا، دعا کر لیتے ہیں، کھانے کے بہانے سے دعا ہوگی فجر سے پہلے کی۔ جو لوگ دعا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشارکت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی جاگے ہوئے ہیں، آپ بھی جاگے ہوئے ہیں، کیا پتہ یہ دعا کر رہے ہوں کہ اللہ جتنے بندے تیرے اٹھے ہوئے ہیں سب کو تو بخش دے، ان کی دعاؤں میں حصہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آدمی جس نیت سے کام کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سحری کھانے والے کی نیت روزہ رکھنے کی ہے، اس کا کھانا خالص اللہ کی عبادت کی تقویت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے کھانے میں جاب کرنے کی بھی نیت ہے، دوسرے کھانوں کے اندر جو ہے نا انجوائے کرنے کی بھی نیت ہے، طاقت آئے گی تو جاب کریں گے، نہیں تو کہاں سے کریں گے، اور بہت سی چیزیں، اور کچھ بھی نیت نہیں ہے بیٹھ کے کھا رہے خالی۔ لیکن سحری میں یہ ہے کہ سحری کرتا ہی آدمی روزے کی نیت سے، اور روزہ خالص عبادت ہے، اور عبادت سے کھایا ہوا کھانا یقینی طور پر برکت والا ہوگا۔ عبادت کی نیت سے جب آدمی کھائے گا تو اس میں نورانیت ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت رکھی ہوئی، اخیر وقت میں کھایا کرو، اتنا اخیر بھی نہیں کہ بالکل ڈاؤٹ میں آ جائے کہ روزہ ہوا بھی کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کھا کے 12 بجے سویا مت کرو، بلکہ رات میں اٹھ کے کھایا کرو۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر رات تک اپنا روزہ مکمل کرنا، صبح سے شروع ہوگا، صبح صادق سے، اور سورج کے غروب ہونے تک یہ روزہ ہوگا۔ دن چھوٹا ہو تو دن بڑا ہو، تب چھوٹا ہو تو تم کو ایڈوانٹیج ہو گیا، دوسرے لوگوں کو جو دوسرے سائڈ میں رہنے والے ہیں دنیا کے ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا، بڑا ہے تو تمہارے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا، ان کو کبھی تمہارا مجاہدہ کبھی ان کا مجاہدہ۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کو تو دنوں کو تو لوگوں کے درمیان میں پھرنا رہتا ہے، دن پھرتے رہتے ہیں۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن اس میں کچھ لوگ اعتکاف بھی کریں گے، اور مسلمان کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو اعتکاف کی راتوں میں بھی عورتوں سے ملنا صحیح، جیسے دن میں صحیح نہیں رات میں بھی نہیں صحیح ہے۔ اعتکاف کی جو مدت ہو، اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 24 آور کا ہوتا ہے، اس لیے، اور روزے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کمپلیٹ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھیں۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، ایک دن کا اعتکاف کوئی آدمی کرے گا تو اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو وہ اعتکاف اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں جو آدمی ہوگا مسجد میں، تو پھر اس کو رات میں بھی اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں، یعنی قرب کرنے کی، مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملنے سے مراد یہ منع نہیں سلام کلام کرنا، جا کے کھانا لا لینا، گروسری لا کے دینا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی ممانعت ہے کہ بستر نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، ہر چیز میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اور خرید و فروخت میں، معاملات میں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹس بنائی ہوئی، باؤنڈریز بنائی ہوئی، ان کو حدود کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو قاعدہ بتایا جا رہا روزے کا، حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈری ہیں۔
ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان سے ذرا فاصلے پہ ہی رہنا، ٹچ بھی ہونے نہیں دینا اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پہ چل سکو۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اس لیے بیان کیے جاتے ہیں یہ مسائل کا ہے تو بتایا جا رہے ہیں، عمل سمجھ میں آنے کے لیے کہ یہ کام اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سحری کے مسائل اس میں احتیاط، روزے کے مسائل دن کے ان میں احتیاط، جو روزے کے کمال کو خراب کرنے والے ہیں اس سے بھی احتیاط، اور نفس روزے کو جو خراب کرنے والے ہیں اس سے بھی احتیاط کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک ہے روزے کی ذات اور ایک ہے روزے کی کوالٹی۔ روزے کی ذات تو بچ جاتی ہے آدمی کے 3 چیزوں سے رکنے سے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے، لیکن روزے کا جو کمال ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بچنے کے واسطے آدمی کو چاہیے کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، جذبات کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے۔ کوالٹی کے لیے کھانا صحیح اس کی صحیح ہو، افطار اس کا صحیح ہو، لوگوں کی طرف سے جو بات بدسلوکی کی پیش آ جائے اس پر وہ صبر سے کام لے۔ کوئی آدمی اس سے جھگڑنے لگے تو کہے انی صائم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے آئے روزے کی حالت میں فلیقل انی صائم، بولے بھائی میں روزے سے ہوں۔ ہم تو بولتے نہیں، آج کل لوگ بولتے ہیں بھائی روزے سے ہے ذرا دور رہنا ہو، الگ الگ مطلب ہے بات کا، ہمیں روزے سے ذرا اس سے دور رہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں تم خود بول سکو، ایسی کنڈیشن میں رہنا چاہیے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، بے روزے دار لڑا کرتا ہے، روزے دار تھوڑی لڑا کرتا ہے، یہ مطلب ہے بات کا۔ جو بے روزہ ہے جس کے بعد روزہ نہیں، رمضان میں جو روزہ نہیں رکھے گا وہ لڑنے والا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ رمضان جیسے مبارک مہینے میں جو روزہ نہیں رکھے گا اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ لڑنے والا ہی ہو، تو روزے دار نہیں لڑا کرتا، یہ حضور نے فرمایا فلیقل۔ تو یہ روزے کی کوالٹی ہوتی ہے اور دھیان اس کا اللہ پاک کی طرف رہے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔